صدق الله مولانا العظيم. وأيضا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدر محترم، علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ اور پیارے بچوں، یہ پروگرام جو آپ سن رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کس موضوع پر ہو رہا ہے۔ جامعہ اسلامیہ اشرف العلوم آپ کا یہ مشہور مدرسہ، اس کا یہ 60 سالہ اجلاس ہو رہا ہے کہ 60 سال کے درمیان جتنے لوگ یہاں سے عالم بنے ہیں، قاری بنے ہیں، حافظ بنے ہیں، ان علماء کرام کو گویا ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، ان کے سر پہ پگڑی رکھی جائے گی، پگڑی باندھی جائے گی۔ اس 60 سال کے درمیان جو یہاں سے فیضیاب ہوئے ہیں یہ علماء کرام، 60 سال کے درمیان، تو اس موقع پر آپ کے محتمم صاحب، جامعہ اسلامیہ اشرف العلوم کے محتمم صاحب حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مدظلہ العالی، جو محتمم صاحب بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں، بخاری شریف کا درس دیتے ہیں اس ادارے میں، تو ہمارے ان بزرگ محترم نے دعوت دی، یہاں حاضری کی، اس بہانے آپ حضرات کا بھی دیدار ہو گیا، ملاقات ہو گئی، اور ان اکابر سے، علماء کرام سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس ادارے کا جو ہے یہ ریکارڈ سامنے آیا کہ اتنی مدت سے یہ کام کر رہا ہے ادارہ کہ 60 سال جو فارغ ہوئے ہیں، 60 سال سے فیضیاب ہوئے ہیں، ان کو ان کے سر پر پگڑی باندھی جائے گی، یہ گویا شرف حاصل ہو رہا ہے، یہ مسلسل خدمت انجام دے رہا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ علماء کرام جو تیار کیے جا رہے ہیں، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وارث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارث ہیں۔ تو یہاں جو وراثت تقسیم ہو رہی ہے علم حدیث کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے، قرآن پاک کی تفسیر کے ذریعے، یہ جو وراثت یہاں سے تقسیم ہو رہی ہے، آج آپ حضرات کے سامنے اس کا ریکارڈ پیش کرنا ہے کہ 60 سال کے اندر ماشاءاللہ اس کی کتنی خدمات ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ مدرسے بڑا اہم کام انجام دے رہے ہیں۔ یہاں سے یہ جو نبوت، علوم نبوت کا ایک چشمے، علوم نبوت کے یہ چشمے ہیں، یہاں سے فیض جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا ایک فیض جاری ہے، آپ کی سنتوں کا ایک فیض جاری ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ مدرسے جو ہوتے ہیں یہ کارخانے ہوتے، بڑے سب سے عمدہ کارخانہ، سب سے اعلیٰ کارخانہ، سب سے بہتر کارخانہ، اور کارخانوں میں سب سے افضل کارخانے یہ مدرسے ہیں۔ کیوں ہیں یہ سب سے افضل کارخانے یہ مدرسے؟ وہ اس وجہ، یہ اور کارخانوں میں کیا تیار ہوتا ہے؟ آئٹم تیار ہوتے ہیں، سیمپل تیار ہوتے ہیں، مختلف دنیا کی قسمیں وہاں عدد تیار کیے جاتے ہیں۔ یہاں کون تیار ہوتا ہے؟ یہاں کس کو تیار کیا جاتا ہے؟ یہاں سنت کے سانچے موجود ہیں، سنت کے سانچوں میں ڈھال کر یہ سنت
سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی قوم، علماء کرام، مفتیان عظام، محدثین کرام جو ہیں یہاں تیار کیے جا رہے ہیں، حافظ یہاں تیار ہو رہے ہیں، قاری یہاں تیار ہو رہے ہیں، مفتی یہاں تیار ہو رہے ہیں، محدث یہاں تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ لوگ ظاہر ہے کہ سنت کے مطابق یہاں ٹریننگ دی جاتی ہے عمل کی، گویا سنت کے سانچے یہاں موجود ہیں، انہی سنت کے سانچوں میں ڈھال کر ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہ مدرسے، ان کا سلسلہ نسب، ان کی نسبت کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفہ کا مدرسہ قائم کر رکھا تھا مسجد نبوی کے باہر، مسجد نبوی پہلے چھوٹی سی تھی، بہت چھوٹی تھی، باہر اس کے ایک سائبان ڈالا ہوا تھا اس طریقے سے، اور وہاں چبوترا تھا، اس چبوترے پر یہ پڑھنے والی قوم جو راتوں دن وہاں رہتی تھی، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی روم کا آ گیا ہے، کوئی فارس سے آ گیا ہے سلمان فارسی، اور کوئی جو ہے کہیں سے آ گیا ہے، بہرحال مختلف جگہ سے آ کر یہ جمع ہو گئے ہیں، سارے کام دھندوں کو چھوڑ کر وہاں یہ جمع ہو گئے، وراثت آپ کی تقسیم کی جا رہی ہے، درسگاہ نبوت میں وہاں ایک معلم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہا ہے، ان کے علوم پھر دوسروں تک پہنچے، اور ہوتے ہوتے وہ بغداد پہنچے، قرطبہ پہنچے، اسپین پہنچے، ہندوستان اور مہابھارت میں پہنچے۔ وہ مہابھارت، اس کا بھارت، وہ بھارت جس میں بنگلہ دیش بھی، جس میں برما بھی، جس میں پاکستان بھی، جو سور اور بھارت بھی پورا اس کے اندر تھا، یہاں بھی یہ علوم پہنچے اور یہ وراثت وہاں پہنچی۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں ایک زمانہ علوم تو پہنچ گئے تھے، اور اسلامی حکومت میں جو وقف کی جانب سے، وقف کی جو آمدنی ہوتی اس کی جانب سے وظیفے ان پڑھنے پڑھانے والوں کے مقرر ہوا کرتے تھے، لیکن جب 1857 میں انگریز کا تسلط ہوا تو ان دشمنان اسلام نے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کے سینوں کو سے ایمان کھرچنے کی کوشش کی اور ان کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کی، اپنے علوم ان کے سینوں میں سمانے لگے، اور وہ بھی ایک وقت آیا کہ مدرسوں کو انہوں نے بند کر دیا، علماء شہید کر دیے گئے، اور 1862 اور 1861 اور 1862 کے اندر ایک ٹیم انگریز نے تیار کی تھی جو قرآن اس ٹیم کا کام کیا تھا، اس گروہ کا کام کیا تھا، وہ مسلمانوں کے گھر گھر پہنچ کر قرآن پاک کے نسخے جو گھر میں رکھے رہتے ہیں، ہماری مائیں پڑھتی ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں اور ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ان قرآن کے نسخوں کو بہت زیادہ قیمت دے کر یہ لوگ خریدتے اور ان کو جمع کر کے کہیں آگ لگا دی جاتی، کہیں سمندر میں ڈال دیا جاتا اور کہیں کنویں میں جو ہے ڈال دیا جاتا، ان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ قرآن نے دعویٰ کر رکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس کے بعد ہی یہ 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے، ہمارے اکابر جمع ہوئے کہ اس طریقے سے تو ہماری یہ نئی نسل دین اور علم دین اور قرآن کے علوم سے دور ہو جائے گی، لہذا انہوں نے آپس میں یہ کہ پیسے جمع کر کے عام لوگوں سے چندہ لے کر ایک ایسا ادارہ قائم کیا، دارالعلوم دیوبند 1866 میں قائم ہوا ہے۔ اور وہاں سے وہ جب قائم ہوا تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک طالب علم جو ہے سبق پڑھنے والا تھا سامنے، اور ایک پڑھانے والا تھا، جو پڑھانے والا تھا اس کا نام بھی ملا محمود، اور جو پڑھنے والا تھا اس کا نام بھی محمود، جس کو دنیا آپ شیخ
الہند کے لقب سے یاد کرتی ہے، جن کے وہ علامہ شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ، یہ وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے طالب علم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، کہ ایک طالب علم سے وہ شروع ہوا تھا، اور آج کافی بڑی تعداد صرف بخاری شریف کی جماعت میں 1500-1600 بچے بخاری شریف کی جماعت میں الحمدللہ موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک طالب علم سے یہ شروع ہوا اور پھر چراغ سے چراغ جلتا رہا۔ یہ شیخ الہند کون ہیں؟ انہی کے شاگرد ہیں حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، انہی کے شاگرد ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے یہ تبلیغ کا ایک نظام الدین مرکز سے بنایا اور چلایا اور قائم کیا اس نظام کو، حضرت مولانا الیاس صاحب یہ شاگرد ہیں کس کے؟ حضرت مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے، شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ انہی کے شاگرد جو ہیں حضرت مولانا حسین احمد صاحب ہیں، جن کے شاگرد حضرت مولانا یہاں آپ کے یہاں امیر حسین صاحب کے جو بخاری شریف پڑھاتے تھے پٹیا میں، ان کے شاگرد ہیں آپ کے محتمم صاحب شیخ الحدیث صاحب اس مدرسے کے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب۔ گویا یہ سلسلہ سب وہاں یہ سلسلہ سند کہلاتا ہے کہ انہوں نے علم حاصل بخاری اور حدیث کا علم حاصل کیا امیر حسین صاحب سے، اور انہوں نے حضرت مولانا مدنی سے، انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے، اور یہ پھر سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ سند کہلاتی ہے، یعنی ہر ایک کے پاس یہ سند ہوتی ہے، محفوظ ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے یہ علم حدیث کس سے لیا کس سے نہیں لیا۔ سند کے اعتبار سے جتنا معتبر یہ مذہب اسلام ہے، کوئی مذہب اتنا معتبر نہیں ہے۔ اس کا اعتراف، اس کا اقرار دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ ایک عیسائی مستشرق، اس نے رائٹر ہے، کتاب لکھی ہے ڈاکٹر اسپرنگر، اس نے لکھا ہے کہ جتنا یہ سند کے اعتبار سے جتنا محفوظ یہ اسلام ہے، یعنی یہ بتا دے گا، یہ علماء کرام بتا دیں گے، ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب یہاں کے وہ بتا دیں گے، بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بخاری پڑھی کس سے؟ حضرت مولانا امیر احمد صاحب سے، اور انہوں نے بخاری پڑھی تھی دیوبند میں حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی سے، مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے پڑھی تھی حضرت شیخ الہند سے، شیخ الہند نے پڑھی تھی مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ سے، جنہوں نے دیوبند کا مدرسہ قائم کیا ہے، اور انہوں نے پڑھی تھی مولانا قاسم صاحب نے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے بخاری شریف اور حدیث کا علم حاصل کیا تھا حضرت شاہ اسحاق رحمہ اللہ سے، اور حضرت شاہ اسحاق نے علم حاصل کیا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے، حضرت شاہ عبدالعزیز نے علم حاصل کیا تھا کس سے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے۔ انہوں نے شیخ ابو طاہر سے مدینہ منورہ پہنچ کر شیخ ابو طاہر کردی سے حدیث پڑھی تھی، اور پھر یہ سلسلہ سند اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال وہی سلسلہ سند اس کی ہی جو ہے پگڑی دینے کے لیے، اس کی دستار دینے کے لیے 7 سال میں جو کارنامہ جامعہ اسلامیہ اشرف العلوم نے جو انجام دیا ہے، اس کو یہاں جو ہے آپ کے سامنے ابھی آ جائے گا پورا اس کا ریکارڈ، اور جن لوگوں نے یہاں پڑھا ہے وہ اپنی دستار لینے کے لیے برکتاً ان بزرگوں کے ہاتھوں سے یہاں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ علم حدیث تو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی تھی، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ سب تو عالم نہیں بن سکتے، سب جو ہے مدرسوں میں نہیں آ سکتے، اور بھی کام کرنے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو علم دین سے باخبر ہو اور علوم شریعت میں ماہر ہو، وہ محدث بھی بنے، مفسر بھی بنے، مفتی بھی بنے، یہ اس کے اندر کہا گیا ہے۔ تو
تو اسی طریقے سے دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی اس میں بھی علم دین کی بلندی کو بتایا گیا ہے اور علماء کے درجات کو بتایا گیا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اہل علم کے درجات کو بتایا گیا ہے۔ اور میں نے ایک حدیث شریف بھی پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو علم دین کے لیے خاص کر لیتے ہیں، علم دین عطا کر دیتے ہیں، اس کو عالم بنا دیتے ہیں، اس کو مفتی بنا دیتے ہیں، اس کو محدث بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، ان مدارس کا بڑا کام ہے، بڑی اہم خدمت ہے ان مدارس کی، یہ جو مدارس انجام دے رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کا جو ہے بڑا خیال رکھنا ہے تاکہ ہماری ملت، یہ ہمارے بچے ہمارے رہیں، یعنی اسلام والے رہیں، ایمان والے رہیں۔ اگر ان میں یہ بددین ہو گئے تو بزرگوں اور دوستوں یہ نہ دنیا میں کام آتے ہیں ایسے بچے، اور نہ آخرت میں کوئی کام آئیں گے، بلکہ جنازہ رکھا رہتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جن بچوں کو علم دین نہیں ہے، جن کے پاس، وہ بچے کھڑے رہتے ہیں کہ ہمیں جنازے کی نماز یاد نہیں ہے، باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز یاد نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی اس باپ نے بڑی خدمت کی تھی، اس کو پڑھایا تو تھا مگر دین نہیں پڑھایا، ایسے بچے۔ اور جن کو دین پڑھایا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ رضا رب فی رضا الوالد، کہ اگر باپ راضی تو اللہ راضی، باپ خوش ہے تو اللہ خوش ہے۔ وہ بچے جانتے ہیں کہ ان ماں باپ کے پیروں تلے جنت ہے، ان کی خدمت میں جنت ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر جو ہے عائد ہوتی ہے، یہ ذمہ داری آتی ہے۔ جو ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو علم دین ضرور سکھائیں، وہ تو واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے بیرسٹر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، ماسٹر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، لیکن علم دین ضرور ہونا چاہیے۔ چونکہ ہمارا ڈاکٹر ہو تو وہ اسلام والا ہو، وہ ایمان والا ہو، وہ سنت والا ہو۔ ہمارا بیرسٹر ہو وہ بھی علم والا ہو، دین والا ہو، سنت والا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کو تو عصری علوم جو موجودہ زمانے کے علم ہے، اسلام ان کو منع نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے اسلام کہ تم کچھ بھی پڑھ لو، لیکن یہ ضرور سامنے رہنا چاہیے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، کیوں آئے ہیں، ہماری کامیابی کس میں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے لائے ہوئے احکام، ان پر پورے طریقے سے عمل پیرا ہو، اسی میں کامیابی ہے۔ اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکے تبھی کامیابی ہے۔ یہ اس قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے۔ بہرحال بزرگوں اور دوستوں، مجھے لمبی بات نہیں کہنی تھی، بس یہی پیغام دینا تھا کہ ہم جو ہیں اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جبکہ ہم سنتوں کے مطابق ہماری زندگی ہو اور دین کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ ہمارے بچوں کی تربیت بھی صحیح ہونی چاہیے، خاص کر اس زمانے میں جبکہ دشمنان اسلام کوشش کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو ہم سے لینے کی، یعنی ان کو سنت سے دور کرنے کی برابر کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر طرف سے حملے اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ ان کو بے ایمان بنا دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری طریقے سے اس طرف دھیان دینے اور توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔